کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا کہ وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ اس نے نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ تو آپ نے جواب میں پھر ارشاد فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ کون ہے؟ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے۔ فاتح بہا من المغرب، اگر تو سچا ہے، تو کہتا ہے میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، تو میرا رب سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے لے آ، تو مشرق کی بجائے مغرب سے لے آنا، میں تجھے مان جاؤں گا۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، قرآن میں رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ وہ کافر جو تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ رب کائنات خالق ہے، تو خالقیت کا اظہار مختلف انداز سے وہ کرتا ہے، اپنے خالق ہونے کا اظہار مختلف انداز سے کرتا ہے۔ نمبر 1 پر رب کائنات، اب سورہ الانعام آیا نمبر 95 سے 103، 8 آیات ہیں، ان ساری آیات میں سے ماخوذ جو ہمارے پاس پوائنٹس ہیں وہ 18 ہیں۔ رب کائنات کی 18 صفات ان 8 آیات میں بیان ہوئی ہیں، 18 صفات، اور وہ کون کون سی ہیں؟ وہ صفات مخصوصہ ہیں جو رب کائنات کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 1 خالق الحب والنوا، سب سے پہلی اس کی کیا ہے صفت؟ حب کہتے ہیں دانے کو، نوا کہتے ہیں گٹھلی کو۔ تو سابقہ پروگرام میں کسی نے یہ بات ہوئی تھی کہ دانہ جب پودے سے جدا ہو جاتا ہے، جب گندم کا دانہ اس کے سٹے سے نکال لیا جائے تو اس میں زندگی باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح کھجور کی گٹھلی لے لیں، کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اور بھی بہت سے جو ہے نا پھلوں کی گٹھلیاں ہوتی ہیں، وہ جب گٹھلی پھل میں سے نکل آتی ہے تو مردہ ہوتی ہے، جب تک کہ اسے متعلقہ وہ ماحول فراہم نہ کیا جائے جس میں اس میں نشو و نما پانی ہوتی ہے۔ تو ماحول کریٹ کون کرتا ہے؟ وہ پیدا کون کرتا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے خالق الحب والنوا، وہی ہے جو دانے کو بھی پھاڑ کر اور گٹھلی کو بھی پھاڑ کر اس میں سے وہ مردہ تھا اس میں سے نکال لیتا ہے پودا، وہی ہے جو ان گٹھلیوں کو اور دانوں کو پھاڑتا ہے۔ پھر رب کائنات اس سے اگلی آیا مبارکہ میں، اسی آیا مبارکہ میں اپنی اگلی صفت بیان کرتا ہے جو ابھی ڈسکس ہوئی کہ رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ مخرج الحی من المیت۔ اب احیی و امید دونوں کا دو اعتبار سے بات ہو رہی ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، زندگی اور موت کا دو اعتبار سے بات ہو رہی ہے، زندگی اور موت کا دو طرح کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا؟ پہلا تعلق مخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ ایک چیز مردہ ہو چکی ہوتی ہے اس میں سے ایک زندہ چیز کو نکال لیتا ہے۔ ابھی مثال دی کہ دانہ یا گٹھلی وہ بھی ہے، اور ایک اور بھی ہے رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ پھر تصریف الریاح، وہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اور اس سے بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے، کس طرف؟ الی بلد میت، کس طرف؟ ایک مردہ شہر کی طرف، مردہ سرزمین کی طرف، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو زندگی عطا کر دیتا ہے۔ وہ مردے سے پھر زندہ نکالتا ہے، مردے سے زندہ چیزوں کو نکال لیتا ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایک چیز مردہ ہو اور اس میں سے کوئی اور نکال لے، یہ رب کائنات کی صفت ہے۔